بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روحانی دستک۔ وہ کون سا جانور ہے جو غذا جمع کرنے کی فکر کرتا ہے؟ وہ کون سا جانور ہے جو خدا کی راہ میں 2 بار قربان ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون سا گدھا تھا جو صحابہ کرام کو بلا کر لانے کا کام کرتا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون سا گدھا تھا جس کی نسل سے ہر ایک گدھے کو انبیاء کرام کی سواری کا شرف ملا؟ وہ کون سی مچھلی ہے جو عرش اعظم سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ وہ کون سا جانور ہے جو آتش نمرودی کو پھونک مار مار کر بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا؟ وہ کون سا جانور ہے جو اپنے منہ سے پانی لا لا کر آتش نمرودی کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا؟ شہد کی مکھیوں کے سردار کا نام کیا ہوتا ہے؟ مکھی کے کتنے پیر اور کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ مکھی کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ وہ کون سی مچھلی ہے جو چلتے جہاز کو روک دیتی ہے؟ کوئی بھی پرندہ زمین سے آسمان کی طرف کتنی بلندی تک جا سکتا ہے؟ جنت سے نکالے جانے سے قبل سانپ کے کتنے پاؤں تھے؟ وہ کون سا جانور ہے جو غذا جمع کرنے کی فکر کرتا ہے؟ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ بجز انسان، چوہا اور چیونٹی کے کوئی بھی جانور غذا جمع کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ وہ کون سا جانور ہے جو خدا کی راہ میں 2 بار قربان ہوا؟ یہ وہ جنتی مینڈا ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحکم الہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ذبح کیا تھا۔ اسی مینڈے کو آپ سے قبل حابیل نے قربان کیا تھا، جو مقبول بارگاہ ہو کر مرغزار جنت میں پہنچ گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون سا گدھا تھا جو صحابہ کرام کو بلا کر لانے کا کام کرتا تھا؟ وہ آپ کا یافور نامی گدھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے بلانا چاہتے اسے بھیج دیتے۔ یہ دروازے پر اپنا سر مارتا، جب صاحب خانہ باہر آتا تو اشارہ کرتا کہ تجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون سا گدھا تھا جس کی نسل سے ہر ایک گدھے کو انبیاء کرام کی سواری کا شرف ملا؟ ابن عساکر نقل کرتے ہیں کہ فتح خیبر کے حصہ مال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گدھا ملا۔ آپ نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے عرض کیا، میرا نام یزید ابن شہاب ہے۔ خدا نے میری نسل میں سے 60 گدھے پیدا کیے اور ان پر ہمیشہ پیغمبر سوار ہوتے رہے۔ اب اس نسل میں سوائے میرے اور پیغمبروں میں سوائے آپ کے کوئی باقی نہیں۔ میں امیدوار ہوں کہ آپ کی سواری میں رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر یافور رکھا۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی، اس کو مفارقت کی تاب نہ آئی۔ نہایت ہی کرب و اضطراب کے عالم میں ایک کنویں میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ وہ کون سی مچھلی ہے جو عرش اعظم سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ جس مچھلی کے شکم میں حضرت یونس علیہ السلام رہے،
اس مچھلی کا شکم عرش اعظم سے بھی افضل ہے، کیونکہ اس میں ایک نبی کو معراج ہوئی۔ وہ کون سا جانور ہے جو آتش نمرودی کو پھونک مار مار کر بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا؟ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرودی میں ڈالا گیا، اس دن جو بھی جانور نکلا وہ آگ بجھانے کی کوشش کرتا رہا، سوائے گرگٹ کے جو پھونک مار مار کر آگ بھڑکانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس رسول دشمنی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مار ڈالنے کا حکم فرمایا۔ وہ کون سا جانور ہے جو اپنے منہ سے پانی لا لا کر آتش نمرودی کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا تو اس آگ کی طرف سے مینڈک کا گزر ہوا۔ وہ اپنے منہ میں پانی لا لا کر آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس رسول دوستی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے سے منع فرمایا۔ شہد کی مکھیوں کے سردار کا نام کیا ہوتا ہے؟ ہزاروں اور لاکھوں شہد کی مکھیوں میں ایک سردار ہوتا ہے، اس کا نام یاسوب ہوتا ہے، جو ازروع خلقت تمام مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ سب مکھیاں اس کی تابع ہوتی ہیں۔ مکھی کے کتنے پیر اور کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ مکڑی کے 8 پیر اور 6 آنکھیں ہوتی ہیں۔ مکھی کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ مکھی کی عمر صرف 40 دن ہوتی ہے۔ وہ کون سی مچھلی ہے جو چلتے جہاز کو روک دیتی ہے؟ وہ فاتوس نام کی مچھلی ہے۔ کوئی بھی پرندہ زمین سے آسمان کی طرف کتنی بلندی تک جا سکتا ہے؟ حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں کوئی بھی پرندہ زمین سے آسمان کی طرف 12 میل سے زیادہ اوپر پرواز نہیں کر سکتا۔ جنت سے نکالے جانے سے قبل سانپ کے کتنے پاؤں تھے؟ جنت سے نکالے جانے سے پہلے سانپ کے بہت ہی خوبصورت 4 پاؤں تھے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی اسلامی حیرت انگیز معلومات کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔